اب ٹرمپ کہہ رہے ہیں ظاہر توقعات تو ہائی ہوپس ہیں مذاکرات سے، لیکن آبنائے ہرمز کو لے کر بہت سارے بات چیت، بہت ساری چیزیں جس پہ امریکن صدر کو بھی بہت سارے تحفظات ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں ایران کافی کام خراب کر رہے ہیں، یہ وہ نہیں ہے جو معاہدے میں طے ہوا تھا. تو اب یہ ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی یا یہ تحفظات؟ کیونکہ اگر دیکھی جائے تو انفارچونیٹلی امریکن پریزیڈنٹ کی یہ ہسٹری ہے کہ وہ معاملات جب سیٹل بھی ہو جاتے ہیں تو پھر بھی سم ہاؤ وہ جو سپر پاور ایگو ہے وہ رہتی ہے. عامر صاحب جی رحمان صاحب یہی سوال آپ سے. رحمان اچھا دیکھیے، امریکہ ظاہری بات ہے سپر پاور تو ہے، لیکن کہیں نہ کہیں امریکہ کو ان معاملات سے آگے بھی بڑھنا ہے، اور ایک کاسٹ ہے اس جنگ کی، وہ جہاں پر ایران کے لیے ایک بہت بڑی کاسٹ ہے، وہاں پر امریکہ کو بھی یہ کاسٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ ادا تو کرنی پڑ رہی ہے. آپ دیکھیے اس جنگ کے یہ اثرات تھے وہاں پر امریکہ میں جو ہے وہ گیس پرائسز جو ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ اوپر چلی گئیں، اور جب گیس پرائسز اس طرح سے امپیکٹ کرتی ہیں تو امریکہ کے اندر جو بھی ایک سیاسی ماحول ہوتا ہے اس کے اندر یہ جو اکانومی کے معاملات ہیں نا یہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں. جنگیں تو امریکہ جو ہے وہ شروع سے جو ہے وہ لڑتا آیا ہے، اور ان کی ایک وار اکانومی ہے جو کولڈ وار ہو یا سیکنڈ ورلڈ وار سے آپ شروع کر لیں تاریخ میں، جب سے امریکہ جو ہے وہ قیام میں آیا ہے تو تب سے لے کر ان کی ایک وار اکانومی جو ہے وہ رہی ہے. اور وار اکانومی کبھی بھی ان کی انٹرنل پالیٹکس کو جو ہے وہ اس طرح سے اثر انداز نہیں کرتی تب ہے جب اس جنگ کے اثرات جو ہے وہ ان کی معیشت پر پڑنا شروع ہو جائے. افغانستان میں وہ کتنا عرصہ رہے، عراق جنگ جس طرح سے ہوئی، ان تمام کے تمام جنگوں نے جو ہے وہ امریکی عوام مظاہرے تو کرتے رہے، لیکن امریکہ کی جو ایڈمنسٹریشن تھی اس کو پرواہ نہیں تھی. یہاں پر صورتحال تھوڑی سی ذرا مختلف ہے، کیونکہ یہ جو ایک تو امریکہ کے جو اتحادی تھے وہ اس سے متاثر ہو رہے تھے، اور پھر دوسری بات یہ کہ امریکہ کے اندر جو لوگ تھے وہ اس سے متاثر ہو رہے تھے. تو یہ دباؤ کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ امریکی سیاست کے اندر جو ہے وہ موجود رہتا ہے. لیکن قطع نظر اس بات سے جنگ جو ہے وہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ آپ ایک حد تک جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے جو صدر ٹرمپ ہے وہ اب اس معاملات کو، اس چیپٹر کو کلوز کر کے اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی آپ دیکھیے جب معاملات جب اسرائیل اور ایران کے درمیان جو ہے وہ حملے ہوئے تھے تو امریکہ نے ایک سٹرائک کے فوراً بعد جو ہے وہ کہہ دیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے اب اس سے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے، اور ایران نے جو ہے وہ قطر میں جو ہے وہ الحدید بیس پر جو ہے وہ اٹیک کیا تھا، تو اس کے بعد معاملات فوراً جو ہے وہ انجام کی طرف جو ہے وہ چلے گئے تھے. اس مرتبہ ایسا ہوا نہیں. یہ جو 40 روز پچھلے گزرے ہیں ظاہری بات ہے اس میں نہ صرف امریکہ بلکہ باقی دنیا بھی کنسرن تھی نا. باقی آپ دیکھیے امریکہ کے جو خلیجی اتحادی ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ دباؤ بڑھ رہا تھا. بہت جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ سے جو ہے وہ ان کو بھی جو ہے وہ روکنا پڑا کہ وہ جو ہے وہ رسپونڈ نہ کریں. تو خطرہ موجود تھا کہ یہ جنگ جو ہے وہ پھیل بھی سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ریئلائزیشن دونوں طرف موجود ہے، ایران کی طرف بھی کہ اب آگے بڑھنا چاہیے، بہت ہو چکا، اور امریکہ کی طرف بھی. تو امید اور دعا جو ہے وہ کی جانی چاہیے کہ لیکن رحمان صاحب ایک سوال جو میں آپ کی ہی کنورسیشن میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی، آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، یہ ایران کو ظاہر ہے مذاکرات پر پہلے بھی بہت سے تحفظات ہیں، مذاکرات کی طرف بڑھتے بڑھتے یہ جنگ کی طرف گئے ہیں، تو کیا اب ایران ٹوٹلی ٹرسٹ کرے گا امریکہ پر؟ دیکھیے ٹرسٹ جو ہے وہ گارنٹیز کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہی ایران جو ہے وہ اس مذاکراتی پروسیس میں ایران کا موقف پہلے یہی تھا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہر چند مہینے بعد جو ہے وہ پھر سے چند میزائل جو ہے وہ داغ دیے جائیں جو ہے وہ ملک کی طرف. یہ جس طرح سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ انڈیا نے یہ معاملہ شروع کیا تھا، اور انڈیا کو یہ لگتا تھا کہ بس میزائل گریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے اور ہم کہیں گے ہم نے وہاں پر جو ہے وہ دہشت گرد مار دیے. تو پاکستان نے اس مرتبہ جب مئی میں یہ سب کچھ ہوا تو پاکستان نے اس مرتبہ کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا، آپ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ اس سارے معاملے کو جو ہے وہ 2-4 میزائل گرا کے اور اس کے بعد جو ہے وہ باہر نہیں نکل جا سکتے. اس کی ایک کاسٹ ہوگی، اس کی ایک قیمت ہوگی جو آپ کو چکانی پڑے گی. تو ایران کی بھی اس سارے معاملے میں یہی موقف رہا ہے. بالکل، اور اسی کے بعد جس طرح ہم نے پہلے رحمان صاحب کہا کہ ریئلائزیشن دونوں طرف ہوئی. مزمل آپ کی جانب آؤں گا، اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہیں. ریئلائز دونوں سائڈ پہ ہوا، اور اس سے پہلے ہم امریکہ کے وار جو خرچے ہیں اس کی بات ہم کر رہے تھے، وار بلز کی، کہ خاصے وہ بڑھ گئے ہیں. اور دوسری جانب صورتحال دیکھی جائے، جب یہ معاملہ شروع ہوا، جب حملہ کیا گیا، اس کے بعد عالمی مارکیٹس گریں، پھر پیٹرول کی قیمتیں ہم نے دیکھی، پھر آپ نے ہورمز بند ہوا. اس ساری صورتحال میں اس کا مقصد ایک تو کیا لگتا ہے آپ کو، دوسرا یہ بھی
سوال یہ بھی ہے کہ کیا صورتحال کو مس ریڈ کیا گیا؟ دیکھیں اس میں اوور ایمبیشس ہونے کا مظاہرہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اوور آل ہسٹری دیکھیں اس سارے کانفلکٹ کی تو پہلے تو 1953 میں آپریشن ایجیکس ہوتا ہے جس میں امریکنز آ کے مصدق کی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹاتے ہیں برٹش پیٹرولیم کی وجہ سے, بیکاز ایک ایسا جمہوری جو ہے وہ لیڈر جس نے صرف ایک اقدام کیا اور وہ یہ تھا کہ جو آئل کمپنی ہے اس کو نیشنلائز کریں گے, تو اس کی بیسس کے اوپر یہ ایران میں انٹروین کر گئے. پھر رضا شاہ کو انہوں نے انسٹال کروایا, اس کے بعد میں ریولوشن آ گیا. تو ریولوشن کے بعد سے ہی اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ایران میں بہت زیادہ ہے, کیونکہ ایرانینز کی جو دو نسلیں ہیں وہ یہ جانتی ہیں کہ ہمارے ملک میں سسٹینیبل جمہوریت کو برباد کرنے والے امریکنز ہیں اور برٹش ہیں. تو اسی لیے وہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ جب تک تھا امریکہ ایران کو کنفرنٹ کرتا آیا ہے. انہیں لگتا رہا ہے کہ گلف میں یہ ہمارے پارٹنر نہیں ہیں, اسی لیے سینکشنز لگیں, وہ سب ہوا. لیکن مس کیلکولیشن یہ کر گئے کہ ایران واز اوور پریپیئرڈ بیسکلی, کیونکہ ٹیکنالوجیکلی تو دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ جس طرح کے ایئر کرافٹ کیریئرز انہوں نے ڈپلوائے کیے ہوئے تھے گلف میں, وہ $12 ارب کا ایک ایئر کرافٹ کیریئر ہے, $12 بلین. اس کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکے. تو ڈرون وارفیئر نے سب کچھ تبدیل کر دیا. ایک $3000 کا جو ایک شاہد ڈرون ہے, صرف اس کی وجہ سے ان کو اپنے ایئر کرافٹ کیریئر نکالنے پڑ گئے وہاں سے. تو ایران نے ٹیکٹیکل وارفیئر کی طرف جو ہے نا وہ رخ کیا ہے. وہ ایک ہیوی گن شپ ہیلی کاپٹرز لا کر یا پھر آرمامنٹ کے ساتھ نہیں لڑے, انہوں نے جو میسو ڈیمیج انفلکشن ہے وہ کی ہے. تو اسی لیے مس کیلکولیشن تھی کہ ایران کے جو مسائل سٹیز بنے ہوئے ہیں یا جو ہرمز کا انہوں نے جو ایک جیو پولیٹیکل پلان بنایا ہے, تو ایران نے معیشت کو چوک کر کے اس جنگ کو ڈومینیٹ کیا جو جس کے لیے امریکہ سرٹنلی اٹ واز ناٹ ریڈی, اور اسی وجہ سے میجر پاور کبھی ٹیبل پہ نہیں بیٹھتی. وہ بیٹھ رہے ہیں, یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ آپ ایران کو ڈومینیٹ نہیں کر سکے, آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ فلاپ ہوئے ہیں, فیل ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ساتھ ہی رہے گا مزمل اور رحمان, ہمارے نمائندے واشنگٹن سے فضل خالق ہمارے ساتھ موجود ہے. فضل, ہم نے مناظر جے ڈی وینس کی روانگی کے دکھائے بھی ناظرین کو, ہم نے بھی دیکھا یقینی طور پر تاریخی مناظر تھے, پاکستان کے لیے روانہ وہ ہو چکے ہیں. کیا گائیڈ لائنز, کچھ گائیڈ لائنز کی وہ بات کر رہے تھے کہ امریکی صدر نے گائیڈ لائنز دی ہیں, کیا خبر ہے امریکہ سے؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جے ڈی وینس جو ہے وہ روانہ ہو چکے ہیں, اور تقریباً 12 سے 14 گھنٹے یا 10-13 گھنٹے کا یہ سفر ہوگا جس میں وہ پاکستان وہ پہنچ جائیں گے. تو جو خاص کر انہوں نے میڈیا سے جہاں وہ بات کی ہے, انہوں نے بیسیکلی یہ کیا, بڑی مختصر سی بات کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ایران سے یورینیم کا جو ہے خاتمہ ہو, اور وہ میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں یورینیم جو ہے بالکل نہیں ہونا چاہیے تاکہ دنیا میں امن اور خطے میں جو پورا سلامتی رہے. تو جو باقی جو کوشچن ہے آپ کا کہ صدر ٹرمپ کی جو اسپیشل انسٹرکشن دی کہ جو بھی چیزیں ہوں گی وہ امریکہ کے حق میں ہوگی, تو اگر وہ امریکہ کے حق میں بیانیہ ہوتا ہے اور وہ امید رکھتے ہیں کہ وہ امریکہ کے حق میں, یہ بھی جاننا چاہوں گا یقینی طور پر ایک دونوں ممالک چاہیں گے کہ اپنے حق میں ہی جو باتیں ان کو تسلیم کیا جائے, لیکن کچھ نکات ایسے تھے جن پر اتفاق بھی تھا, کچھ اس طرح کے تھے جن پر اختلاف بھی تھا. تو دونوں جانب سے کس حد تک لچک دکھائی جاتی ہے؟ دیکھیں, یہ جو صدر ٹرمپ نے جو ٹیم بھیجی ہے, ایکچولی اگر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یہ امریکہ جو ہے وہ اس جنگ سے باہر نکلنا چاہتا ہے, کیونکہ اس جنگ میں ان کو پھسلایا گیا تھا. تو جے ڈی وینس جو وہ آدمی ہیں جو کہ جنگ کو جو ہے وہ وار کو پسند نہیں کرتے, تو وہ ان کی ایک پرورش جو ہے وہ ایسے ماحول میں ہوئی ہے کہ وہ اس قسم کی چیزوں کو بالکل لائک نہیں کرتے.